دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، محترم دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کے ہم پہ بہت سارے احسانات، اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہیں۔ بالکل حقیقت یہی ہے، انسانی عقل و دانش اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے احسانات کا شمار کیا جا سکے۔ اتنے زیادہ احسانات، اس قدر اس کی زیادہ نوازشیں اور مہربانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں بغیر کوشش کے ملتی ہیں، جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش سے کہیں زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہماری محنت بہت کم ہوتی ہے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابرار تھوڑا ایکو کم کرو، ذرا شور بہت کر رہا ہے، اس کی ایکو تھوڑی کم کریں، شور کرتا ہے۔ ہماری محنت بہت کم ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا بہت زیادہ ہوتی، اور ہماری زندگی کی کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، شاید ہم نے اللہ سے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی نہ کیا ہو، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عطا کی۔ ان سارے احسانات کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جتنی نعمتیں ہم پہ زیادہ ہیں، ہم اسی قدر زیادہ اس کے شکر گزار بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، نعمتوں کی فراوانی نے، وسائل کی کثرت نے، سہولتوں اور آسانیوں نے ہمیں سرکشی کی طرف زیادہ کر دیا، والعیاذ باللہ۔ ایک ایک نعمت، اگر ایک دن بندہ صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنے پر لگائے تو ہم نہ پوری زندگی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ایک دن میں ایک نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک سلسلہ تنفس قائم ہے نا، ہوا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پھیپھڑے کھینچتے ہیں، پھر اسے اگلتے ہیں۔ ہر آنے والی سانس کے ساتھ اگر انسان صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے، قسم اللہ وحدہ لا شریک کی، ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھیپھڑے تھوڑے سے متاثر ہوئے، کورونا آ گیا، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، مریض وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، سب کچھ ٹھیک کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، بلکہ اطباء ڈاکٹرز اس کی ایک کال سن کے، اس کی بیماری کی خبر سن کے
اپنی سیٹ چھوڑ کے اس کی عیادت کے لیے موجود ہیں. یہ اس قابل ہے, اتنے وسائل ہیں اس کے پاس کہ سورا ہاسپٹل پوری لیبارٹری اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں شفٹ کر لے. لیکن کیا خیال ہے, سانس آتی ہے, ڈاکٹر بے بس ہوتے ہیں, اطباء لاجواب ہوتے ہیں, حکماء, پیر فقیر, دم کرنے والے, تعویذ لکھنے والے سارے لاچار ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے, کوئی ماننے والا ہے, کوئی انکار کرنے والا ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے, ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر اپنے معبود کی طرف لوٹتا ہے. وہ ایک ہے جس کے اختیار میں ہے کہ اس کی سانس بحال کر سکے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مشین, کوئی ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے کہ اسے سانس دلا سکے. میرے عزیز بھائیوں, جس قسم کے مصائب اور مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے نا, یہ بلا وجہ نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ بندے ایمان کے مطابق, معیار کے مطابق ایمان رکھیں اور ایمان کے مطابق عمل کریں, پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ انہیں مشکلات میں مبتلا کرے. اگر ایمان ٹھیک ہے, انسان اپنا عمل طاقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا اسے احساس ہے, ان کا شکر ادا کرتا ہے, پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اگر کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ عذاب نہیں, آزمائش ہے. اور آزمائش انسان کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں کس میں آئیں؟ فرمایا الانبیاء, انبیاء پہ آئیں. اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں, براہ راست اس کی ہدایت اور وحی کے ساتھ جیتے ہیں, اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے, خوب اس کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں. یہ بات سمجھ لیں, لفظ آزمائش ہے, عذاب نہیں ہے. ابتلا ہے, مشکلات ہیں, عذاب نہیں ہے. بظاہر صورت ایک ہی ہے, مصیبت مشکل ایک ہی ہے, ایک کے لیے وہ آزمائش ہے, دوسرے کے لیے عذاب ہے. جو ایمان میں پورا ہے, جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں, اپنی طاقت کے مطابق, اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنے والا ہے, اس کے احسانات کا احساس رکھتا ہے, اس کی نعمتوں کا ادراک رکھتا ہے, اپنی بے بسی اور لاچار ہونے کی اسے اہمیت کا احساس ہے, میں کس قدر بے بس ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی کمزوری کا جسے احساس ہے, وہ مشکل اس کے لیے آزمائش ہے. اور جو سرکشی کرتا ہے, جو اکڑتا ہے, جسے اپنے وسائل پہ بھروسہ ہے, جو اپنے زور بازو پہ مان رکھتا ہے, جو اپنے تعلقات پہ اتراتا ہے اور اسے زوم ہے اپنے اختیارات کی وسعت کا, وسائل کی کثرت کا, وہی مصیبت اس کے لیے عذاب ہے. ہمیں دیکھنا ہے, مشکلات ہیں, بیماریاں اور وبائیں بھی ہیں, ہمارے گھروں کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں. واللہ شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو جس کا سربراہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں الحمدللہ اپنی چار دیواری کے اندر پرسکون زندگی گزارتا ہوں. بیوی بات نہیں مانتی, بیٹا بگڑا ہوا ہے, بیٹیاں اطاعت نہیں کرتی, برکت نہیں ہے گھر میں, کمائی اتنی زیادہ ہے, لگتی کہاں ہے پتہ نہیں چلتا. دو بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ماں باپ بوڑھا ہے, وہ رسوا ہو رہا ہے گلیوں میں, وہ بھیک مانگتا ہے فٹ پاتھوں پر, بیٹے گاڑیوں پہ, اپنی خریدی ہوئی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, ماں کو دعا لینے کے لیے, لے کے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہمیں خود طے کرنا ہے, دیکھنا ہے اپنے حالات کو. یہ کوئی لیبارٹری ایسی نہیں بنی جو آپ کے ان امراض کی تشخیص کرے اور ان مسائل کا حل کرے. ہمیں خود سے دیکھنا ہے کہ یہ مسائل کیا میرے لیے آزمائش ہیں یا میرے لیے عذاب ہے. کسوٹی اور میزان کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم و آمنتم، اپنا ایمان چیک کرو۔ تکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی شریعت، کتاب و سنت، یہ حتمی لیبارٹری ہے، اس کے بعد کوئی میزان قابل بھروسہ نہیں ہے، اس پہ اپنے آپ کو پرکھو۔ اگر آپ ایمان پہ پورے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، آپ کو احساس ہے یہ بھی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ نے میرے ناخن ٹھیک بنائے، یہ اس کا احسان ہے، اللہ نے میری بنائی ٹھیک رکھی، یہ اس کا احسان ہے، میرا دماغ صحیح کام کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، میری کمر سیدھی ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ملتا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت ملتی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ملتا ہے، اللہ نے والدین کی نعمت دی، جب تک میرے مقدر میں رہی واپس چلے گئے، میں اب ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں مسجد میں آیا، میں مسجد سے نکلا، میں گھر میں گیا، میں بازار میں گیا، واللہ آپ کا ہر قدم اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو ان نعمتوں کا اگر احساس ہے اور آپ اپنی طاقت کے مطابق ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی مشکل آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں، اگر حالات آپ کے ناموافق ہیں، اگر زمانہ آپ کے لیے دشمنی کا باعث ہے، تو یاد رکھنا چاہیے پھر آپ آزمائش میں ہیں، اور یہ آزمائش آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب کرتی ہے۔